بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں سورہ نور کی ایک مشہور آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں، مکہ مکرمہ میں تھے تو پریشانیاں تھیں، کفار مکہ آئے دن ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے، مدینہ منورہ آ گئے تو مشرکین کے حملے کا آئے دن خطرہ رہتا ہے، یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی؟ ہم امن سے، چین سے، سکون سے کب رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی جس میں 3 چیزوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہیں میں سے انشاءاللہ، یعنی وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یہ شرط ہے، عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، ہم تمہیں خلافت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ہم امن و سکون دیں گے، خوف کو امن سے ہم تبدیل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ 3 وعدے اللہ پاک نے فرمائے، اور قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین یا دیگر امتیں تو تھی نہیں، تو مخاطب کیا ہوں گی؟ ان کو اس بات کا جو اطمینان دلوایا اور ان سے، صحابہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں حکمرانی اور خلافت بھی دیں گے، تو اور اس دین اسلام کو غالب بھی کر کے چھوڑیں گے، اور اس بے چینی کی کیفیت کو تبدیل کر کے امن و امان اور سکون کا منظر بھی قائم کریں گے، مگر صرف 2 چیزیں تم میں باقی رہنی چاہیے، ایک عقائد کی درستگی اور دوسرا اعمال صالحہ کا اہتمام۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت نص قطعی ہے اس بات پر کہ حضرات خلفاء راشدین کی خلافت یہ برحق ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے، اس لیے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل سارا دور بغیر خلافت اور حکمرانی کے گزر جائے، تو پھر یہ آیت جو ہے یہ سچی کب ثابت ہوگی؟ اگر امام مہدی کے زمانے میں جا کر اسلام پھیلے گا اور خلفاء جو ہے وہ حکمران اور خلفاء وہ آئیں گے، اور اس وقت میں حکومت مسلمانوں کے پاس آئے گی، تو کیا یہ 1400 سال ویسے ہی گزر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ جو خلفاء راشدین کی خلافت تھی وہ حق اور سچ تھی، اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ ان حضرات کے دور میں اسلام خوب پھلا پھولا اور زبردست قسم کے کارنامے ان حضرات نے سر انجام دیے۔ میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں 2 چیزیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ خلفاء راشدین کی خلافت برحق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور عمر فاروق، عثمان غنی، یہ سب برحق خلیفہ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ خلافت کی ترتیب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تو صراحت نہیں فرمایا کہ فلاں نمبر 2 خلیفہ ہے اور فلاں نمبر 1 ہے، لیکن کچھ قرائن اور اشارات آپ نے زندگی میں ایسے کر دیے تھے کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ وہ ہوں گے، دوسرے عمر فاروق ہوں گے، اس کے بعد عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ حضرات ہوں گے۔ میں آج کی اس نشست میں تقریباً 5-6 واقعات سے یہ بات ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ ان میں ابو بکر، ان حضرات کی خلافت برحق ہے، اور پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔